کچھ کہہ رہے ہیں تھانوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ یاد کروایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کتنی طاقت والے تھے، کتنی شان والے تھے، اور کتنا اللہ نے ان کی زبان میں جو ہے وہ ان کو جو ہے فیصلہ سازی کی جو ہے وہ حکمت جو ہے وہ دے رکھی تھی، فیصلہ فہمی کی ہمت دے رکھی تھی۔ جب ان کے پاس وہ اپنی عبادت میں مشغول تھے، دو صاحبان دیوار پھیلان کر آئے اور آ کے جو ہے وہ سوال کیا، کہا کہ ہم میں آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہے، یہ چاہتا ہے، یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چاہتا ہے کہ میری دمبی بھی اپنی انیوں میں ملا لے، یہ نہیں کہا کہ ملا لی ہے، یہ چاہتا ہے، یہ اس کی خواہش ہے، یہ مقدمہ بیان کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، کالا کہا، لقد ظلمک، بلا شبہ لام بھی لازم کے لیے، قد بھی لازم کے لیے، بلا شبہ تحقیق، ظلمک، ظلم کیا تجھ پر، بے سوال ناجتی کا الا ناجہی، بے شک تیری دمبی اپنی دمبیوں کی طرف مانگ کر ظلم کیا ہے تجھ پہ، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں لیکن بات یہ ہے وَإِنَّ كَثِيرٍ مِّنَ الْخُلَطَاءِ، خلطاء لفظ کسی ہے خے لام توئے، خلط، اس کا تے خلط ملط ہونا مطلب یہ ہے ملا لینا، جو ایسے لوگ جو آپس میں ایسٹ اپنے اثاثے جن کی چیزیں مشترکہ ہو جاتی ہیں، اور یہ کون ہوتے ہیں؟ وہ بھائی ہوتے ہیں، اور بھائی کون ہے؟ اسی بھائیوں کو جو ہے وہ شریکہ کہا جاتا ہے، اور یہی شریکے والے ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں بھی کر گزرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا گیا اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک شریکوں میں سے لِيَبْغِي، البتہ وہ زیادتی کرتے ہیں، بعضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے پر، البتہ وہ زیادتی کر دیتے ہیں ایک دوسرے پر، سوائے ان لوگوں کے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، عمل الصالحات، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور بہت ہی کم ہیں ایسے، بہت ہی کم لوگ ہیں ایسے۔ یہ اپنے بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں بھی جب جائیداد بانٹنے کی باری آتی ہے تو بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بہنوں کو تو پارٹیکولرلی جو ہے وہ ہم دور سے جو ہے وہ دیتے ہی نہیں ہیں حصہ۔ تو یہی ظلم ہے، اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ تو یہی شریکہ ہوتا ہے کہ جناب جس کا جائیداد بانٹ دی اس نے اس کا حصہ نہیں دیا، اس کے بعد پھر یہ چل پڑا۔ تو یہاں پہ کہا گیا سارے شریکے والے جو شریک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم البتہ کر دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں، جن کو پتہ ہے اللہ کے ہاں جانا ہے، حصے صحیح بانٹنے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرنا، اور وہ ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ میجورٹی ایسی ہے جو شریکے میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر دیتی۔ بات ہوئی، سنی، اتنی ہی بات کہی آپ نے، اب کوئی فیصلہ جو ہے وہ صادر نہیں فرمایا، اتنی بات لوگوں نے سنی، انہوں نے سنی دونوں نے، اور وہ چلے گئے۔ اب داؤد علیہ السلام جو ہے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ آئے کیوں تھے، فیصلہ بھی نہیں کروایا اور چلے بھی گئے۔ وَظَنَّ، ظن گمان کرنا، سمجھ لینا، ظن اور سمجھ گئے داؤد علیہ السلام، انما کہ بے شک بات اصل میں یہ ہے، فاتنہ، فاتنن پلس نا، فاتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزمائش، امتحان، نامتکلم ہم کے لیے استعمال ہوا، فاتنہ، کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے، ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، امتحان لیا ہے اس کو۔ جب یہ بات ذہن میں آئی، فاستغفر ربہ، پس استغفار کیا، معافی مانگی اپنے رب سے، وخر، رے، کرنا کا معنی ہوتا ہے گر پڑنا، اور گر پڑا راکعن، رکوع کرتے ہوئے گر پڑا، کس میں؟ سجدے میں، وآناب، رجوع کرتے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے رکوع میں گیا اور رکوع سے سجدے میں گر پڑا۔ اب جب یہ معافی مانگی، وَظَنَّ داؤد، گمان کیا داؤد نے کہ یہ تو ایک امتحان تھا۔ اب امتحان کیا تھا؟ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ
علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جتنا قرآن میں ہے اتنا ہی پڑھنا چاہیے ہمیں، جتنا حدیث میں ہے ہمیں صرف اتنا ہی دیکھنا چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں دوسرے لوگوں کی روایات سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ انبیاء کرام کے شان بھی نہیں ہے کہ ہم ایسی باتیں کریں۔ حقیقت کیا تھی اس میں؟ دو چیزیں جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ کہی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہیں بڑا بول بیٹھے کہ دیکھیں ہمارے گھر میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب جو ہے وہ اللہ کا نام اور اللہ کی عبادت نہ کی جاتی ہو۔ آپ نے گھر والوں میں یہ اوقات تقسیم کر رکھے تھے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ اس میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا، اللہ کا ذکر جو ہے وہ بلند رہتا۔ لیکن جب وہ اشخاص آئے آپ کا دھیان ان کی طرف بٹ گیا اور وہ لمحات ضائع ہو گئے، تو خیال آیا کہ شاید میں جو ہے وہ بڑا بول بیٹھا ہوں، تو میرا یہ بول جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ نے تنبیہ کے طور پہ یہ جو لوگ جو ہیں وہ بھیجے۔ اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ کسی خاتون کے بارے میں جو ہے وہ سن رکھا تھا کہ بڑی معاملہ فہم اور بہت اچھی خاتون ہے، تو ذہن میں خیال آیا تھا کہ کاش یہ میرے نکاح میں ہوتی۔ خیال آیا تھا، خیال آنا ہمارے ہم لوگوں کے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن وہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی پھر مشکل بھی سوا ہے کہ جن کے رتبے اتنے اوپر ہوتے ہیں تو یہ خیال بھی کیوں آیا نبی کے لیے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں، ایسی چیزیں آنے کے اوپر فوراً ان کے ہاتھ جو ہے وہ روک دیے جاتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ لیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے جب وہ میلوں میں شرکت کے لیے کوشش کی، 2 دفعہ گھر سے نکلے، راستے میں جو ہے وہ کہیں ٹیک لگائی اور پھر سو گیا اور میلہ گزر گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے پیارے نبی کو ان لہو و لعب والے کھیلوں کی طرف جو ہے وہ جانے ہی نہیں دیا۔ تو یہ خیال کیا، جب ایسا خیال آیا کانپ گئے۔ فاستغفر ربہ، پس استغفار کیا۔ کہا جاتا ہے 40 دن تک سجدے میں پڑے رہے، یہ بھی ایک روایت ہے، واللہ عالم اس میں کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اتنا روئے کہ آنکھوں کے اوپر ایسے راستے گڑھے بن گئے کہ جیسے جو ہے وہ پانی بہتا ہو تو بن جاتے۔ اپنے رب سے جو ہے وہ معافی مانگی، گر گئے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے سجدے میں۔ یہاں پہ آیت سجدہ ہے، یہ آیت سجدہ کے بارے میں بھی مختلف مفسرین کرام نے مختلف رائے دی ہے۔ یہ سجدہ توبہ کا سجدہ ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ سجدہ ضروری نہیں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدہ اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ پہ سجدہ کیا اور کہا ساتھ کہ یہ داؤد علیہ السلام کے لیے تو توبہ کا سجدہ تھا، ہمارے لیے شکر کا سجدہ ہے، تو ہمیں یہ سجدہ کرنا چاہیے۔ فغفرنا 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 پس بخش دیا ہم نے لہو اس کو ذالکا، یہ جو لغزش ہوئی تھی، جو ذہن میں کوئی خیال آیا تھا، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ وَإِنَّا، اور بے شک، اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی دعا کرے گا اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس کو بخش دے گا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ دعا کرو مجھ سے، ہم پڑھیں گے جا کے آگے سورہ مومن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہدایت کرتے ہیں دعا کی اور پھر کہتے ہیں میں قبول کروں گا، مانگ کے تو دیکھو اس سے۔ تو جب فغفرنا، پس معافی مانگی، بخش دیا ہم نے اس کو، ذالکا یہ، وَإِنَّا لَهُ، اور بے شک وہ، عندنا ہمارے ہاں، لزلفا، زے لام فے، مانا کیا ہوتا ہے؟ قربت، نزدیکی، وہ بے شک ہمارے ہاں قربت میں ہے، ہمارے نزدیک ہے، وحسن مآب، وہ ابھی بھی ہمارے قریب ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خوشخبری سنا دی کہ ہم نے ان کو بخش بھی دیا، ان کا ٹھکانہ ہمارے ہاں ہے، قربت بھی ہمارے ہاں ہے، اور وحسن مآب، اور ان کی جو ہے وہ ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک جعلنا کا جعلہ بنانا، نہ متکلم ہم کے لیے کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، جعلنا کا خلیفتن، بے شک بنایا ہم نے تجھے خلیفہ فی الارض۔ پہلے خلیفہ ہوتا کیا ہے ویسے؟ نائب، قائم مقام۔ نائب اور قائم مقام کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو ذمہ داری سونپی جائے، جن احکامات کی روشنی میں سونپی جائے، وہ کام ان احکامات کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے کرے، اپنے تئیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا،
اس کو جو حکم دیا جاتا ہے وہی حکم اس نے نافذ کرنا ہوتا ہے. یہی نائب کا کام ہوتا ہے. اگر انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے تو انسان اپنی من مانی نہیں کر سکتا. اس کو وہی کچھ کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے خلیفہ کہا جائے اور میں خلیفہ ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, تو اپنی من مانی نہیں کر سکتا. اگر اپنی من مانی کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے بغاوت کر دی اس کے خلاف جس نے اس کو خلیفہ بنایا. اب خود فیصلہ کر لیجئے, جب ہم خلیفہ کہلانے کے حقدار ہیں؟ اگر حقدار ہیں تو پھر جو ہے ہم وہ کیوں نہیں کرتے جو ہمیں اللہ نے کہہ رکھا ہے؟ اگر ہم اپنی مرضی کی بات کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تو بغاوت کر رہے ہیں. جس نے ہمیں خلیفہ بنایا ہم اس کی بات کو ڈس اون کر رہے ہیں, اور ڈس اون کرنا یہی ہوتا ہے کہ وہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. اور باغی کی سزا پھر کیا ہوتی ہے یہ ہم سب کو جو ہے وہ اچھی طرح پتا ہے. بے شک بنایا ہم نے خلیفہ تجھے اس زمین میں, فحکم پس فیصلہ کرو. فے علیحدہ کر دیجئے الف امر کے لیے, حکمہ فیصلہ کرنا, پس فیصلہ کیجئے بین الناس سے درمیان لوگوں کے بالحق کے سچائی کے ساتھ. ولا تتبع اور مت اتباع کیجئے پیروی کیجئے, تتبع الہوا, ہوا کس کو کہتے ہیں؟ خواہش کو. اور مت خواہش کی اپنی پیروی کیجئے. فیضلک پس وہ گمراہ کر دے گی, ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے. اور مت پیروی کیجیے اپنی خواہشات کی, وہ اللہ کی راہ سے جو ہے وہ ہٹا دے گی, گمراہ کر دے گی. یہ ڈائریکٹلی تو کہا جا رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے, انڈائریکٹلی ہم سب سے کہا جا رہا ہے. دیکھیں کسی بھی حاکم کے پاس, کسی بھی فیصلہ کرنے والے کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ ہوتا ہے حق کا, عدل کا, انصاف کا, کہ جو جائز جس کا حق ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے. اور دوسرا ہوتا ہے اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرے کہ یہ میرے مامے کا پتر ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, اس نے مجھے جو ہے وہ فلاں فیور دی ہے, اس نے مجھے رشوت دے دی ہے, یا خواہش کے مطابق فیصلہ کرنا. تو حق کا راستہ, انصاف کا راستہ جو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے. اپنی خواہش کا راستہ جو ہے وہ کیا کہا؟ فیضلک پس وہ گمراہ کر دے گی ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے. اگر ہم اپنی خواہش کے مطابق چلیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. کس پہ چلنا ہے؟ اس عدل کے راستے پہ, اس انصاف کے راستے پہ. اور ان الذین بے شک وہ لوگ جو یضلون عن سبیل اللہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ سے, لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے. بوجہ بما بسبب اس کے کہ نسو کے سے معنی کیا ہوتا ہے؟ نسیان سے. نسیون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھول جانا. جب بندہ خواہش کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو آخرت یاد نہیں رہتی. آخرت یاد ہوگی تو پھر وہ فیصلہ کرے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ نافذ کیا ہوا ہے. اگر میں اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے اپنی, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کا ڈر نہیں رہا. کیا کہا یہاں پہ؟ بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ سے, لیے ان کے عذاب ہے سخت, بما نسو بسبب اس کے کہ بھلا دیا انہوں نے یوم الحساب, حساب کا دن. حساب کا دن بھول جانے سے وجہ سے وہ اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھے, اور جب راہ کھوٹی کر بیٹھے تو پھر فیصلے اپنی خواہش کے مطابق کرنے لگ پڑے. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کے اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو ہے وہ روز محشر کا کوئی جو ہے وہ ڈر نہیں ہے. روز محشر کو وہ بلا بیٹھا ہے, اور جو روز محشر کو بلا دے اس کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت عذاب ہے. دوبارہ دیکھیے ایک دفعہ, ہم پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ دو لوگ جب آئے اور آ کے سوال کیا کہ یہ میرا بھائی ہے, ہم میں جھگڑا ہو گیا ہے, اس کے پاس 99 ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے, یہ چاہتا ہے کہ میری ایک دمبی بھی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملا لے. اپنا مدعا بیان کیا. مدعا بیان کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بلا شبہ قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعجہ, بے شک اس نے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملا لینے میں بڑا ظلم کیا ہے. یہ جو ملا لینے والی بات ہے ظلم کیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ اور بے شک شریکوں میں سے بہت سے لیبغی البتہ زیادتی کرتے ہیں, بعضهم الی بعض ایک دوسرے پر. شریکوں میں سے اکثر جو ہے وہ ایک دوسرے پہ زیادتی کر جاتے ہیں, کیونکہ جب ہوس ہوتی ہے مال کی, ہوس ہوتی ہے پیسے کی, تو پھر جو ہے وہ بہن بھائی یاد نہیں رہتا.
پھر بہن بھائی کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، اور ان میں بہت ہی کم ہیں جو ایسے ہوتے ہیں جو انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اتنی بات کہی، وہ دونوں اٹھے اور چل دیے۔ اب خیال آیا کہ یہ لوگ آئے کس لیے تھے، فیصلہ سنا نہیں، فیصلہ کروایا نہیں، طے کچھ ہوا نہیں، اور چل دیے۔ وَظَنَّ دَاؤُدَ، اور پھر گمان کیا، خیال کیا، سمجھ گئے داؤد، اَنَّمَا فَتَنَّهُ، کہ بے شک یہ تو ہم نے اس کو امتحان میں ڈال دیا تھا۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، بس استغفار کیا، معافی مانگی اپنے رب سے۔ اب سوال یہی ہے کہ فیصلہ نہیں کروایا، اٹھ کے چل بھی دیے، آئے بھی انہونے طریقے سے، آئے بھی جو ہے وہ غلط ٹائم کے اوپر، بات کی اور بات کرنے کے بعد چلے گئے۔ تو یہ امتحان کس کا تھا؟ امتحان تو داؤد علیہ السلام کا تھا کہ کون سی ایسی بات تھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ 2-3 باتیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، لیکن یہ کہ قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، تو پھر خود اپنے گریوان میں اپنے اندر جھانکا اور اپنی لغزش کا پتہ چلایا، اور پھر فوراً سے پہلے جو ہے وہ معافی مانگنے لگ پڑے۔ فاستغفر ربہ، اپنے رب کے آگے جو ہے وہ جھک گئے، معافی مانگی اپنے رب سے۔ وخر راکعا واناب، اور گر گئے رکوع میں، رکوع کرتے ہوئے، واناب، رجوع کرتے ہوئے، رجوع اللہ کی طرف رجوع کیا، اور سجدے میں جو ہے وہ گر گئے رکوع کرتے ہوئے۔ کہا جاتا ہے 40 دن تک جو ہے وہ سجدے میں پڑے رہے، اتنا روئے کہ پانی مسلسل آنکھوں سے بہتا رہا، گڑھے پڑ گئے یہاں کے اوپر کہ وہ پانی کا جیسے پانی گزرتا ہے تو راستہ بنا لیتا ہے، راستہ بنا لیا۔ اب حالانکہ صرف یہ تھا کہ یہ پیغام تھا کہ وہ دمبی اپنی دمبیوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، دمبی شامل کی نہیں تھی، اب صرف خواہش تھی۔ تو جو خواہش کی لغزش بھی ہوتی ہے، تو ہمارے لیے تو اس خواہش کے اوپر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے قریبی ہوتے ہیں ان کا امتحان بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں ان کی مشکلیں بھی پھر بڑی ہوتی ہیں۔ تو جو امتحان جو ہے وہ ان سے لیے جاتے ہیں، ہم ان کے امتحانوں کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بعض چیزیں ہمارے نزدیک جو ہے وہ نیکیاں کنسیڈر کی جاتی ہیں عام انسانوں کے لیے، لیکن نبیوں کے لیے وہی باتیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ گناہ لغزشوں میں شمار ہو جائے۔ فغفرنا، پس بخش دیا ہم نے اس کو، فغفرنا لہو، بخش دیا ہم نے اس کو، ذالک، یہ کیا، یہ جو لغزش تھی، یہ جو خیال آیا تھا دل میں، اس کو ہم نے معاف کر دیا اس کو۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک وہ ہمارے قربت میں ہے، ہمارے قریب ہے، یہاں بھی وحسن مآب، اور اس کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو لیسن کیا ہے کہ اگر ایسی بات ہو، دیکھیے ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ گناہ جب تک ہوگا نہیں لکھا نہیں جائے گا۔ گناہ کا خیال آیا اور گناہ نہیں کیا تو نیکی لکھ دی گئی۔ تو یہ جب اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے ان کو بخش دیا، اور اللہ نے کہا کہ یہ میرے ابھی بھی قریب ہے، ان کا مقام اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ ان کو ان کے مقام سے جو ہے وہ نیچے اتارا جاتا، ان کا مقام ہمارے ہاں ہے، یہاں بھی، اور ان کا ٹھکانہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے خلیفہ بنایا تجھے جو ہے وہ زمین میں۔ میں پھر دہرا دوں، خلیفہ کی ڈیفینیشن نائب کی ہوتی ہے، قائم مقام کی ہوتی ہے۔ خلیفہ کبھی اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرتا، جو کہہ کے اس کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کا نبی جو ہیں وہ کس کے، اللہ کے رسول، اللہ کے خلیفے ہیں، اور اس کے بعد جو صحابہ تھے وہ خلیفۃ الرسول تھے، کہ وہ رسول کی نمائندگی، وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول نے تو یہ حکم دیا، اس کے اوپر میں اپنا حکم صادر کر دوں۔ جیسے لوگوں نے کہا تھا کہ زکوٰۃ ابھی کچھ ٹھہر جائیں، ابھی لوگوں میں جو ہے وہ بغاوت ہے تو پھر اس کے بارے میں سوچ لیں گے، تو کہا کہ میں اللہ کے رسول کے بیان کیے ہوئے اعلان کے مطابق جو ہے اس کے خلاف جنگ نہ کروں، اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے پھر آپ نے جنگ کی۔ ہم نے بنایا تجھے خلیفہ، فاحکم، پس فیصلہ کرنا، بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ کرنا، ولا تتبع الہویٰ، اور مت پیروی کرنا خواہشات کی، فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے روک دیں گی، وہ گمراہ کر دیں گی تمہیں۔ دیکھیے دو ہی باتیں ہوتی ہیں فیصلہ کا۔ فیصلہ کس کے بارے میں؟ ہمارے جو زیر اثر لوگ ہیں، ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیوی ہے، ہماری رعایا ہے، ہمارے دائیں بائیں ہیں، جہاں پہ بھی ہم کر سکتے ہیں بات۔ مطلب یہ ہے کہ بات کرنی ہے تو حق کی کرنی ہے،
اب دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو عدل کے ساتھ، حق کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، یا اپنی خواہش کے مطابق بات کی جا سکتی ہے۔ اور جب خواہش کے مطابق بات ہوگی تو پھر اس کا مطلب کہ ہم سمجھیں گے اپنے آپ کو کہ ہم اس کے آنسریبل نہیں ہیں، ہم جواب دہ نہیں ہیں۔ تو جب بندہ جواب دہ نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھتا ہے۔ یہاں بھی یہی کہا گیا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور مت پیروی کرنا اپنی خواہشات کی، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پس وہ گمراہ کر دے گی، بے راہ کر دے گی اللہ کی راہ سے۔ اور بے شک ان الذین یضلون، وہ لوگ جو بے راہ ہو گئے، جو راہ کھو بیٹھے، اللہ کی راہ سے جو وہ علیحدہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما، بسبب اس کے، نسو بلا دیا انہوں نے، یوم الحساب، یوم حساب کو۔ کہ ہمیں یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ ہمیں کہیں جانا ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اور جو ہم کریں گے ہمیں اس کا آنسریبل ہونا ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ اگر ہم اس کا جواب دہی کا کانسیپٹ بھول جاتے ہیں تو پھر راہ کھو بیٹھتے ہیں، اور راہ کھو بیٹھنا ان کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ زبردست، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اب یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ہم سوچیں ضرور کہ کیا میرے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہے یہ، کیا یہ وہی راہ ہے جو اللہ نے بتائی، کیا یہ وہی راہ ہے جو رسول نے بتائی۔ اگر وہ راہ نہیں ہے تو اس راہ کو چھوڑ دیں ہم۔ اگر ہم نہیں چھوڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو فوقیت دے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر۔ تو جو خواہش کے پیچھے چلا، مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا روز محشر بلا دیا، روز حساب بلا دیا، اور جنہوں نے روز حساب بلا دیا ان کے لیے کہا گیا لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو جو ہے وہ اللہ اپنے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اب اس میں سے کیا پیغام آیا؟ ایک پیغام تو یہ آیا کہ معافی مانگو گے معافی مل جائے گی۔ اللہ تو کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، معافی مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعا جو ہے وہ قبول کروں گا، تمہاری پکار قبول کروں گا۔ اور دوسرے فیصلے، ہمیشہ خلیفہ بننے کے بعد اپنا مقام یاد رکھنا، ہم بھی اللہ کے خلیفہ ہیں۔ جب اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے تو پھر جو احکام اس نے دیے ہیں وہی ہم نے پورے کرنے ہیں۔ اگر ہم اپنی من مرضی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بغاوت کر دی، اور باغی کی جو سزا ہوتی ہے ہمیں سب کو پتہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، الحمد لله رب العالمين، آمين یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔